السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وانزل اشرف کتبہ الیہ زیادۃ لقولہ ووصلہ واکمل تشریفہ لدیہ باعطائہ جوامع الکلم وخواتم الحکم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واتباع محمد وبارک وسلم. آج ہم دوسرے سپارے کی ابتدا کرتے ہیں، دوسرے سپارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے لوگوں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بناؤں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی وعدہ اپنی اولاد کے لیے لینا چاہا تو آپ پہلے سپارے کے خلاصے میں سن چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہی وعدہ اپنی اولاد کے لیے لینا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ وعدہ ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی آپ کو امامت تو دے دوں گا، آپ کی اولاد میں بھی امامت رہے گی، لیکن اگر کسی نے ظلم کیا تو پھر میں ان سے یہ امامت چھین لوں گا، چھین لی جائے گی اور کسی اور کو دے دی جائے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے امامت لی تو بتا دیا کہ یہ لوگ انتہائی ظالم ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور انبیاءوں کو قتل کرتے ہیں، حیلے بہانے بناتے ہیں. ان ظلموں کے بعد وہ اب امامت کے قابل نہیں رہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ امامت اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو دے دی جائے گی. سبحان اللہ. جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں تو امامت کی ظاہری علامت جو ہے وہ قبلہ ہے. جو پہلے بیت المقدس تھا، یہود اور عیسائی اس کو قبلہ مانتے تھے اور ابتدا میں مسلمانوں کا بھی وہی قبلہ تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ امامت کی اس تبدیلی کے کام کو مکمل کر دیا جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہو وہ سب مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے. اس پر یہود نے بہت سارے اعتراضات کیے. اس میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ سب کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ دین ابراہیم پر چلنے والے نئے لوگ آ گئے ہیں، اب سب تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور پھر ان کے قبلے سے منہ بھی موڑتے ہیں. یہ ساری باتیں جو تھیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا. یہ بعد میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے قبلہ بیت المقدس ٹھہرا دیا گیا تھا. اب دین جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے. جو قبلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے یعنی بیت اللہ کی طرف، اب دوبارہ انسانیت کے لیے اسی قبلے کو بحال کیا جا رہا ہے. رہی بات تم لوگوں کے اعتراضات کی تو تم ایک مسلم کے قبلے کو نہیں مانتے ہو. یعنی یہودی جس قبلے کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ کچھ اور ہیں، ان کا قبلہ کچھ اور ہے، اور عیسائی جس قبلے کی عبادت کرتے ہیں
وہ لوگ کچھ اور ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ بیت المقدس کو ہی قبلہ مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ مختلف رخ پہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ جب یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے تو ان کا یہ اعتراض فضول اور بیکار ہے کہ جی ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے تو بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، یہ نئے لوگ ہیں کہ انہوں نے قبلے کا نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال پھر ان کا دوسرا یہ اعتراض تھا کہ مسلمانوں نے جو یہ عبادت کی ہے 13 سال مکہ میں اور پھر 18 مہینے مدینے کی عبادت جو کی ہے، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کی ہے۔ 13 سال جو مکے میں عبادت کی ہے اور پھر 18 مہینے مدینے میں آن کر انہوں نے عبادت کی ہے، تو اپنی نماز اپنی عبادت بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کی یہ عبادت جو ہے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کی یہ عبادت ضائع نہیں ہے۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ منہ کس طرف کیا جا رہا ہے، بلکہ دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنی چاہت ہے۔ اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور وجہ بتا دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ رسول اللہ کی اتباع جو ہے، پیروی جو ہے، کون کون کرتا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ایک ایسے قبلے کی طرف منہ کریں جو بالکل نیا ہے اور جس میں ان کو کوئی تردد نہیں تھا۔ اب جب کہ دین پختہ ہو چکا تھا، دین کی اپنی اساس بن چکی تھی، مدینہ میں دین اب خطروں سے خالی ہو چکا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ نیا قبلہ جو ان کو دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس قبلے کی طرف منہ پھیرتے ہیں یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں، پیروی کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ قبلہ جس میں یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اب اس کی طرف منہ کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دیکھنا یہ تھا۔ ویسے بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں اگر اسے قبلہ قرار دیا جاتا تو پھر عرب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے دین کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا کہ یہ قبلہ تو وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، تو پھر یہ نیا دین کیسا ہے۔ اب جب کہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی دعوت مشرکین مکہ سے بالکل علیحدہ ہے، تو پھر قبلے کو بحال کرنا جو سب سے پہلا اللہ کا زمین پر گھر ہے، اسے دوبارہ بحال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ تو اس لیے تحویل قبلہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شعبان سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دی کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، ہم نے مکے کی طرف منہ کیا ہوا تھا۔ تو پھر ان نماز پڑھنے والوں نے جو 2 رکعت پڑھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، یعنی نماز میں ہی وہ پلٹ گئے اور اپنا رخ جو تھا بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو پھر اس جگہ کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا، جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین رکھ دیا گیا۔ مفکرین اور آج کی دنیا کے دور کے لوگ جو عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احادیث اور روایات ضروری نہیں ہیں اور قرآن بذات خود سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے تحویل قبلہ کی یہ تعویل پیش کی ہے کہ جو پہلے کے مفسرین ہیں ان کو غلطی لگی،
انہوں نے رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنے کا کہہ دیا، جبکہ حکم تو یہ تھا کہ اپنی تمام طاقت بیت اللہ کو بتوں سے خالی کرنے پر لگا دیں۔ وہ کہتے ہیں اصل قبلہ بیت المقدس ہی ہے۔ یہ بہت غلط اور جاہلانہ تعویل ہے۔ وہ بھی قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو سمجھنے میں اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، پھر ایسے ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر تحویل قبلہ کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ مت کہو، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ بل احیا، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو شہید ہیں ان کی زندگی کا معاملہ برزخی معاملہ ہے، ان کی زندگی کا معاملہ دنیاوی نہیں ہے۔ بعض جو بہت سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ شادی کیوں کرتی ہے، وہ عدت کیوں گزارتی ہے، تو ان کو بتائیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ فوت ہو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب جو ان کی زندگی ہے وہ برزخ میں ہے اور باقی ارواح سے مختلف ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص انعام و اکرامات دے رکھے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبز کلر کے پرندے ہیں، ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور ان کے گھونسلے قندیلوں میں ہوتے ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، چرتے چکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یعنی لوگ جب رضاکارانہ طور پر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت قوموں کو نئی زندگی دیتی ہے، نئے ولولے ملتے ہیں، قومیں غلامی سے نکل کر آزادی حاصل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر واہ ویلا نہیں مچاتے، شور نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑتے، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو مفسرین سے اس آیت کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ چیز، وہ دکھ، وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے یا مل جاتی ہے۔ دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ مصیبت کے وقت بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، یا تو اللہ وہی لوٹا دیتے ہیں، یا وہی چیز لوٹا دیتے ہیں، یا اس سے بہتر، اس کے متبادل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ پھر ان ساری باتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اس آیت میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، بارش کے نازل ہونے میں، بنجر زمین کے زندہ ہو جانے میں، اور پھر بادلوں کے آنے میں، کشتیوں کے چلنے میں نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقین رکھنے والوں اور ایمان لانے والوں کے لیے اب یہ وہ کام ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی شخص ہرگز نہیں کر سکتا، یعنی بارش برسانا، رات کا اور دن کا بدل جانا، یہ کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ ان دلائل کے باوجود کچھ مشرکین اپنے شرکاء سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، دلائل دیکھنے کے باوجود، کچھ مشرکین اپنے شرکاء سے
اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی وہ اپنے شرکاء کو ایسا خدا اور الہ مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں کہ گویا وہ انہیں اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت اس آیت میں بیان فرمائی کہ جو مومن ہے وہ اللہ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کا قیامت کے دن انجام بتایا کہ یہ مشرک، ان کے پیشوا سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، مشرک بھی اور جن کے ساتھ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ بھی سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراؤ، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، ہم تو فوت ہو گئے تھے۔ یعنی انہی کے پیشوا ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہ پیشوا، وہ پیر فقیر، وہ بزرگان دین جن کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے تھے، تو وہ ان کی برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کہیں گے یہ مشرکین لوگ، اگر ہمیں، اب مشرکین کیا کہیں گے جب وہ ان کی برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو فوت ہوئے ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہم کو پکارتے تھے اٹھتے بیٹھتے یا نظر و نیاز ہماری قبروں پر آن کر دیتے تھے۔ تو وہ مشرکین جو دنیا میں ان کو پکارا کرتے تھے، اپنی حاجتیں ان سے طلب کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ جی ہمیں ایک زندگی مل جائے، ایک بار ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم بھی ان سے ایسے ہی برات کا اظہار اعلان کر دیں گے جیسے یہ آج ہم سے بری ہو گئے ہیں۔ اگر ہم واپس دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مرد یا عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ان سے نکاح کرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ تم کسی غلام یا لونڈی سے نکاح کر لو، چاہے تمہیں یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ لگے، تمہیں پسند ہی کیوں نہ آئے، لیکن مشرک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو مشرک، چاہے وہ عورت ہو۔ اس سے اچھا غلام ہے جو مومن ہے اور مسلمان ہے اور شرک نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے مفید ہیں، حلال اور حرام، جو فائدے مند ہیں وہ حلال ہیں اور جو پاکیزہ ہیں وہ صاف ہیں، اور وہ اشیاء جو انسانیت کے لیے مضر ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ پھر حرام اشیاء کی 2 اقسام بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں۔ وہ اشیاء جو ذاتی طور پر حرام ہیں جیسے سور ہے یا شراب ہے، کیونکہ ان کے اندر نجاست پائی جاتی ہے اس لیے یہ حرام ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو بذات خود تو حرام نہیں ہوتی لیکن کوئی ایسا خارجی سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی جانور، گائے، بکرا، اگر اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہی جانور جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بذات خود گائے، بکرا، اونٹ حرام نہیں ہے، لیکن کسی خارجی سبب کی وجہ سے وہ حرام قرار دیا گیا۔ ایسے ہی ایک انسان خوب محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، اب یہ رزق، پیسہ اس کے لیے حلال ہے، اگر اب وہ یہی پیسہ چوری کر لے، کہیں سے چوری کر لے یا کسی کا حق مار لے تو وہی پیسہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا، کتب علیکم القصاص قصاص فی القتل۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان کو قتل کر رہے ہیں
اور اس میں زندگی ہے، تو یاد رکھیے جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ قتل ہو جاتا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے، اگر ان کا کوئی قتل ہو جاتا تو اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نسل در نسل تک قتل ہوتے رہتے تھے، صدیوں تک بدلے لیے جاتے تھے، پورے خاندان قتل ہو جاتے تھے اس ایک قتل کے بدلے میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن میں نازل کر کے جو قتل کرے بس اسی سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی وہ خاندان اور وہ لوگ جو مظلوم فضول میں بدلے میں قتل کیے جاتے تھے ان سب کی زندگی بچا لی، سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر اونٹ بھی مار دیا ہے تو وہ بدلے میں ایک انسان کو قتل کرے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا اونٹ مار دیا ہے تو وہ بدلے میں ایک انسان کو قتل کرے گا، پھر اس کے رشتہ داروں کو قتل کرے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کا خاتمہ کیا اور زندگیاں عطا فرمائیں۔ آگے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر رمضان کے احکام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جو طاقت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، ان پر روزے جو ہیں اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اور جو مریض ہیں ان کے لیے اللہ نے رخصت دی ہے کہ جب اس کا مرض ختم ہو جائے، اس کی تکلیف بیماری دور ہو جائے، اسے افاقہ ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے، بعد میں روزہ رکھ لے، اس کی قضا کرے۔ جو دائمی مریض ہے وہ فدیہ دے دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا بیان کیا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ جہاد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جہاد زمین اور دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاد تو دنیا سے فتنہ اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاد غلبہ اسلام کے لیے ہوتا ہے، اسلام کو غلبہ دینے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، ذاتی مفادات کے لیے جہاد نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور جہاد میں آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ اس کی تفسیر احادیث میں ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام جب لشکر جہاد کے لیے روانہ کرتے تو ان کو ہدایت کرتے تھے کہ آپ نے عورتوں کو نہیں مارنا، آپ نے بچوں اور بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، آپ نے اس شخص کو بھی نہیں مارنا ہے جس نے آپ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا ہو، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں جلانی، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ ساری باتیں وَلَا تَعْتَدُوا میں آ جاتی ہیں۔ جتنا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تم اتنا ہی اس کا بدلہ لے سکتے ہو، تم زیادتی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ احکام بتائے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، دو جگہ سوال پوچھے گئے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا جواب دیا ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، فرمایا آپ نے جو خرچ کرنا ہے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، ان کا زیادہ حق ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قریبی رشتہ داروں کو تو نہیں دیتے بلکہ ہم باہر غیروں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ کیا خرچ کرنا ہے، فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد چیز ہو وہ خرچ کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایسا بھی مت ہو کہ سب کچھ خرچ کر دو، اپنے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ میانہ روی، درمیانی چال چلو، نہ ہی اتنا جمع کر کے بیٹھو کہ آپ کے ارد گرد لوگ بھوک سے مرنے لگیں، درمیانہ روی اختیار کرو، اتنا خرچ کریں کہ آپ کا بھی گزارا ہو جائے اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور تکلیف میں نہ رہیں۔ پھر آخر میں اس سپارے میں طلاق اور عدت کے بارے میں بیان ہوتا ہے، احکام نکاح ہے۔ فرمایا والذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، اگر شوہر قسم کھا لے کہ وہ بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا
اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت جو ہے وہ مقرر کی ہے 4 مہینے تک، 4 اشہر۔ اگر وہ 4 مہینے سے پہلے تعلق قائم کرے گا تو اس پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اگر وہ 4 مہینے پورے کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، پھر اپنی بیوی سے وہ چاہے تو مل سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی قسم کے دن جو ہیں وہ پورے کر لیے ہیں۔ لیکن اگر وہ 4 ماہ سے مدت اور بڑھا لے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم بیوی کو رکھنا چاہتے ہو یا طلاق دینا چاہتے ہو۔ اگر وہ کہے گا کہ میں رکھنا چاہتا ہوں تو یہ دن 4 ماہ سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ حد جو ہے وہ 4 مہینے ہے، اسے رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ قطع تعلقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس سے طلاق لی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ قطع تعلقی آپ صرف 4 مہینے تک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طلاق کے حوالے سے احکام ہیں، ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہوتی، صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ رخصتی کے بعد اگر طلاق ہو 3 ماہ واری عدت ہے، رخصت ہو گئی اور پھر اسی رات طلاق ہو گئی شوہر کے ساتھ تو 3 ماہ واری عدت ہے۔ جیسے ہم نے سہولیت کے لیے 3 ماہ کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم اپنی سہولیت کے لیے 3 مہینے کہہ دیتے ہیں کہ 3 ماہ عدت ہے۔ اگر خاتون امید سے ہوں تو ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل یعنی بچہ ہونے کے بعد تک ہے۔ اگر خاتون امید سے ہوں، بچہ ہونے والا اور حامل ہے، تو اس کی عدت جو ہے بچے کی ولادت تک ہے۔ اگر ایسی خاتون ہوں جنہیں اب اولاد کی امید نہیں ہے یا ان کے مخصوص ایام ماہواری نہیں آ رہی تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ رجوع کی صورتیں کیا ہوں گی؟ پہلی 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران رجوع بغیر نکاح کے ہو جائے گا۔ پہلی 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران رجوع جو ہے وہ بغیر نکاح کے ہو جائے گا، یعنی شوہر نے 1 طلاق دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے، پھر دوسری طلاق دی ہے تو بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر صرف یہ کہہ دے کہ میں رجوع کر رہا ہوں اور وائف جو ہے اس پر راضی ہو اور وہ دونوں رجوع کر لیں تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا۔ اگر عدت گزر جائے گی تو پھر دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، یعنی 2 مہینے کے بعد اگر عدت گزر جائے گی اور انہوں نے رجوع ان 2 مہینوں میں نہیں کیا تو ان کو نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے جو طلاقیں دے چکی ہیں وہ باقی رہیں گی، یعنی جو پہلی طلاق دی تھی اور دوسری طلاق دی تھی پھر رجوع کر لیا تو طلاق تو رہے گی، یعنی 2 طلاقیں پڑ چکی ہیں۔ اب آپ کو ان طلاقوں کا حق باقی نہیں رہا، وہ قائم ہو چکی ہوں گی، چاہے 1 طلاق ہو چاہے 2 دے چکے ہوں۔ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر رجوع جو ہے وہ ناممکن ہے، جب تک کہ خاتون جو ہے آگے شادی کر لے، یعنی عورت کو اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر اپنے شوہر سے رجوع نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ دوسرا خاوند کر لے، دوسری شادی کر لے، اور پھر بعد میں فطری طور پر اس کا وہ شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ جو حلالہ آج کل کیا جاتا ہے یہ غیر شرعی ہے، بلکہ یہ زنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری بیوی اتنی مدت کے لیے رکھ لیں پھر اسے طلاق دے دیں تاکہ میں نکاح کر لوں۔ یہ حلالہ لوگ جو ہیں بہت کرتے ہیں کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی ہے، 1 دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے عدت کے دن بھی گزر چکے ہیں اور 3 ہو گئی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے بالکل ہی نہیں، تو وہ شوہر کو ڈھونڈتا پھرتا ہے آدمی کو اور اس سے مدت طے کر لیتا ہے کہ تم اس کو اتنا رکھ لو، اتنے مہینے یا اتنا دن یا 1 رات، تو پھر اس کو طلاق دے دو۔ تو
پھر میں بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا، یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ ہاں اگر شوہر بغیر کسی معاہدے کے خود ہی طلاق دے دیتا ہے، دوسرا شوہر جو ہے بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی وعدے کی پابندی کے، کسی اتفاق کے وہ اس عورت کو طلاق دیتا ہے، تو پھر وہ واپس اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اور پہلی جو طلاقیں دی تھیں ان کے دوران بیوی کو گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یعنی اگر شوہر نے پہلی طلاق دی ہے تو وہ عدت کے دن جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے۔ اگر دوسری طلاق بھی دی ہے تو اس دوران بیوی جو ہے اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہے، گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، وہ اسی گھر میں شوہر کے ساتھ رہے۔ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں کے دماغ درست کر دے اور وہ عقل سے کام لیں اور پھر بعد میں رجوع کر لیں اور اس خوبصورت رشتے کو خراب ہونے سے بچا لیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوران عدت شوہر کے اوپر نان نفقہ ہوگا، یعنی جب وہ طلاق ہو گئی تو وہ مہینہ جو ہے وہ عدت کے دن جو ہے شوہر کے گھر میں ہی گزارے اور شوہر ہی اس کے اوپر خرچہ کرے گا، کھانا پینا، اور اسی کی ساری ذمہ داری، ہر چیز کی عورت کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہوگی۔ اور وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے، اب آگے آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس دوران وہ بھڑکیلے لباس نہیں پہنے گی اور میک اپ وغیرہ، سنگار وغیرہ نہیں کرے گی اور سادے لباس پہن سکتی ہے، پردے کی پابندی کرے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، سوائے مجبوری کی صورت میں اگر بیمار ہے تو ہاسپٹل جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی کھانا وانا خرچہ معاش لانے والا نہیں ہے تو دنی دن میں وہ یہ کام کر کے گھر میں آ سکتی ہے اور عدت وہ اسی گھر میں گزارے گی جہاں اپنے شوہر کے ساتھ وہ رہتی تھی۔ اس مجبوری میں جس میں گھر سے جانا ناگزیر ہو جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ احکامات تھے اس سپارے کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے دین سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔